اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یعنی اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں اور نعمتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور پرہیزگاری کی برکتیں ذکر کی ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی قوم ایمان اور اللہ تعالیٰ کے گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ انعامات برساتے ہیں، نعمتیں برساتے ہیں۔ اور آیت کے آخری حصے کے اندر جو ہے اس کے برعکس اگر معاملہ ہو تو اس کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی اگر ایمان نہ لے کے آئیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے نہ بچیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر عذاب اتارتے ہیں۔ اور یہ جن قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان قوموں میں سے بعض کے گھر تو جو ہے وہ آج کل دنیا کے اندر موجود بھی ہیں، پہاڑوں کے اندر وہ گھر بنا کے رہتے تھے، تو آج کل بھی ہے جو ہے وہ ان کے گھر جو ہے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ایمان اور گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کی وجہ سے آسمان اور زمین کی نعمتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر آیت کے اندر برکت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو برکت کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں، یعنی کسی چیز کے زیادہ ہو جانے کو برکت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی برکتوں سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی ہر طرف سے ان کے لیے کھول دیتے۔ آسمان سے پانی ضرورت کے مطابق وقت پر برستا، زمین سے ہر چیز خواہش کے مطابق پیدا ہوتی، پھر ان چیزوں سے نفع اٹھانے اور راحت حاصل کرنے کے سامان بھی اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے تاکہ کوئی پریشانی اور فکر لاحق نہ ہو، اور اس پریشانی اور فکر کی وجہ سے بڑی نعمت بھی جو ہے وہ مقدر اور خراب ہو جاتی ہے۔ مثلا جو ہے وہ نعمتیں تو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن صحت حاصل نہیں ہے۔ اب صحت نہ ہونے کی وجہ سے بعض نعمتوں سے انسان جو ہے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی دی اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے اسباب بھی مہیا کر دیے۔ پھر برکت کو سمجھیں کہ برکت کا دنیا کے اندر ظاہر ہونا دو طرح ہوتا ہے۔ کبھی تو اصل چیز واقع میں بڑھ جاتی ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ایک معمولی برتن کے پانی سے پورے قافلے کا سیراب ہو جانا ہے، یا اسی طرح تھوڑے سے کھانے سے ایک پورے جو ہے وہ جماعت کا پیٹ بھر گیا، یہ روایت صحیحہ کے اندر آیا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر تو اس چیز میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، مقدار اتنی ہی رہتی ہے جتنی تھی، لیکن اس سے کام اتنے نکلتے ہیں جتنے اس سے دگنی چگنی چیز سے نکلتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ عام طور سے کیا جاتا ہے کہ کوئی برتن، کپڑا، گھر یا گھر کا سامان ایسا مبارک ہوتا ہے کہ اس سے عمر بھر آدمی راحت اٹھاتا ہے اور پھر بھی وہ چیز قائم رہتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بناتے ہی ٹوٹ گئی، یا ٹوٹی تو نہیں مگر ان سے نفع اٹھانے کا موقع ہاتھ میں نہ آیا، یا نفع بھی اٹھا لیا لیکن پورا نفع نہ اٹھا سکے۔ تو یہ چیزیں برکت اور بے برکتی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ سمجھیں کہ برکت انسان کے مال میں بھی ہوتی ہے، جان میں بھی، کام میں بھی اور وقت میں بھی۔ بعض مرتبہ ایک لقمہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی قوت اور صحت کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض اوقات بڑی سے بڑی طاقتور غذا اور دوا بھی کام نہیں دیتی۔ اسی طرح بعض وقت میں برکت ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ میں اتنا کام ہو جاتا ہے کہ دوسرے اوقات میں 4 گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتا۔
ان سب صورتوں میں اگرچہ مقدار کے اعتبار سے نہ مال بڑا ہے نہ وقت بڑا ہے، مگر برکت کا ظہور اس طرح ہوا ہے کہ اس سے بہت کام نکل آئے۔ اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اور موجودات کی برکات ایمان اور اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے پر موقوف ہیں، گناہوں سے بچنے پر موقوف ہیں۔ ان کو اختیار کیا جائے تو آخرت کی کامیابی کے ساتھ دنیا کی کامیابی اور نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور ایمان اور گناہوں سے بچنا اگر چھوڑ دیا جائے تو اس سے جو ہے برکات سے محرومی ہو جاتی ہے، نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ آج کی دنیا کے حالات پر غور کیا جائے تو یہ بات ایک حقیقت بن کر سامنے آتی ہے کہ آج کل ظاہری طور پر زمین کی پیداوار بنسبت پہلے کے بہت زیادہ ہے، اور استعمال کی جانے والی اشیاء کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت زیادہ ہیں استعمال کی جانے والی اشیاء، اور نئی نئی ایجادات تو اس قدر ہیں کہ پچھلی نسلوں کو تو ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ مگر اس تمام سامان کی بہتات اور فراوانی کے باوجود آج کا انسان سخت پریشان، بیمار اور تنگ دست نظر آتا ہے۔ آرام اور راحت اور امن اور اطمینان کا کہیں وجود نہیں۔ اس کا سبب اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ سامان سارے موجود ہیں اور بکثرت موجود ہیں، مگر ان کی برکت مٹ گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ ایک بات بھی قابل نظر ہے کہ سورۃ الانعام کی ایک آیت کے اندر کفار اور گناہ گاروں کے بارے میں آیا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی جب ان لوگوں نے احکام خداوندی کو بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان پر نعمتیں کھول دیں، اور پھر اچانک ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے دروازے، نعمتوں کے دروازے اگر کسی پر کھل جائیں تو یہ کوئی یقینی بات نہیں کہ یہ انعام ہی ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کا قہر ہو۔ اور یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے، یعنی جو میں نے بیان کے شروع میں آیت پڑھی ہے اس آیت کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کی نعمتوں کا مل جانا، اس کے اندر دونوں احتمالات ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے نعمتیں دے رہے ہوں، اور یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اور ناراضگی کے اندر نعمتیں دینے کے بعد اچانک عذاب میں پکڑیں گے۔ یہ بات ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور برکتیں کبھی گناہوں اور سرکشی میں حد سے گزر جانے پر ان کے جرم کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے محض عارضی طور پر چند روزہ کے لیے دی جاتی ہیں۔ تو ایسی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے غصے، قہر اور غضب کی علامت ہوتی ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی عنایات اور نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، وہ ایمان اور گناہوں سے بچنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو صورت کے اعتبار سے ان دونوں طرح کی نعمتوں میں فرق کرنا مشکل ہے، کیونکہ آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ والوں نے علامات کے ذریعے یہ پہچان بتلائی ہے کہ جب مال و دولت اور عیش و آرام اور نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے شکر اور عبادت اور پرہیزگاری کی اور زیادہ توفیق ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ رحمت ہے، اور اگر مال و دولت اور نعمتیں اور عزت اور راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اعراض اور گناہوں کی کثرت بڑھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ استدراج یعنی قہر الہی کی ایک صورت ہے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ تو یہ تھی سورۃ الاعراف کی آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے، آسمان اور زمین کی برکتیں اور نعمتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا انبیاء کو، تو ہم نے ان کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا، یعنی ان کو عذاب میں ڈال دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کو جو ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں اور اس کے مطابق اپنا اعمال بنائے رکھیں۔ اور یہ آیت جو ہے اس مضمون کے لحاظ سے اکیلی نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر جو ہے
اور بھی بعض آیات ہیں جو اسی مضمون کو ذکر کرتی ہیں۔ مثلا جو ہے میں نے پیچھے بیانوں کے اندر ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دے گا اور آسمان سے پانی برسائے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی، نہریں بھی بنائے گا، باغات بھی دے گا۔ تو موٹی موٹی نعمتیں اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر کی، باقی نعمتیں اسی پر قیاس کر لی جائیں کہ وہ بھی اسی طرح ملتی ہیں، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن وہاں پر یہ بات میں نے بتائی تھی کہ صرف جو ہے استغفار کافی نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار مکمل جو ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب گناہ کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو الغرض اس آیت سے، سورہ نوح کی آیت سے بھی جو ہے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نعمتیں جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے سے ملتی ہیں۔ اور جو ہے ایک آیت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو یہ جو سورۃ الاعراف کی آیت جو میں نے آج پڑھی ہے، اس کا جو مضمون ہے، اس کی تاکید اور بھی قرآن پاک کی چند آیات سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے اپنا عمل بنائے رکھنا چاہیے۔ تو بہت زیادہ ذکر و نفلی عبادات اور تسبیحات وغیرہ کرنے کی بجائے بس اس بات پر فوکس رکھیں، اس بات کو مد نظر رکھیں کہ گناہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی وقت، سارا دن جو ہے کسی بھی وقت جو ہے آپ سے گناہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی، یعنی تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، تو گناہوں سے بچنے کے اوپر نعمتوں کا ملنا ذکر کیا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نفلی کام یا تسبیحات وغیرہ کر لی تو اس پر ہمیں نعمتیں ملیں گی، ان سے بھی ملتی ہیں لیکن اس طرح نہ اور اس درجے میں نہیں ملتی جس درجے میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے، یا جس درجے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس درجے میں نہیں ملتی۔ تھوڑا بہت ذکر و عبادت کا فائدہ مل جائے گا لیکن اصل چیز جو ہے وہ تو گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے سے نعمتیں ملتی ہیں۔ تو قرآن پاک کی 2-3 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں ان کے اندر گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ذکر کی ہیں اور گناہ کرنے پر اللہ نے آفتیں ذکر کی ہیں۔ تو اپنا ساری توجہ اسی بات پر رکھنی چاہیے کہ میرے سے کسی بھی وقت جو ہے وہ گناہ نہ ہو۔ تو یہ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت تھی اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔